نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين سورہ علق اور یہ سورہ مکی سورہ ہے اور یہ پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے 30ویں پارے میں نا آپ کو دو چیزیں ملیں گی کہ جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے یعنی یہ سورہ علق وہ بھی، اور جو سب سے آخری میں وحی نازل ہوئی وہ بھی اسی پارے میں، اذا جاء نصر اللہ، سب سے آخر میں وہ سورہ نازل ہوئی، اور سورہ علق سب سے ابتدائی فرسٹ وحی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کس طرح کی سچویشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی ہے، تو یہ اس وقت آیتیں نازل، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے پچھلا سورہ کون سا تھا؟ پچھلا سورہ سورہ 3، اس میں اور اس میں تھوڑا سا موازنہ دیکھتے ہیں کیا سملر ہے اور کیا ڈفرنٹ ہے۔ اب دیکھیے پچھلے سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ضرور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر، یعنی سب سے بہترین، احسن سب سے، ایک دم اس میں تفضیل ہے، اس سے بہترین کوئی نہیں ہے جتنا انسان کو بہترین ساخت پر بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقنا، ٹھیک ہے۔ خلقنا کا میننگ ہوتا ہے ہم نے بنایا یا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان، ٹھیک ہے۔ اس میں نحن فاعل ہے، یعنی اس میں فرسٹ پرسن ہے، فاعل جو ہے وہ فرسٹ پرسن متکلم، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف، ٹھیک ہے، اس کو نسبت کر رہے ہیں، ہم نے پیدا کیا۔ اس سورے میں دیکھیں آپ، یہاں پر بھی انسان کی پیدائش کی بات ہے، خلق الانسان، یہاں پر خلق نہ نہیں ہے، خلقہ ہے، ٹھیک ہے۔ خلقہ کیا ہوتا ہے؟ خلقہ غائب کا صیغہ، پہلا صیغہ، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن، اس نے بنایا، ٹھیک ہے۔ کس نے بنایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا، لیکن یہاں پر غائب کا صیغہ تھرڈ پرسن استعمال ہوا ہے، پچھلے سورے میں کیا تھا؟ خلق، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، جو فرسٹ پرسن ہوتا ہے، یعنی میں نے کیا، ہم نے کیا، اور اس نے کیا، اس میں قریب کون سا ہے اور بعید کون سا ہے؟ جو میں کرتا ہوں یا ہم کرتے ہیں نا وہ قریب ہوتا ہے، کلوز ہوتا ہے، اور جو اس نے کیا جو غائب میں ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، بعید ہوتا ہے۔ پچھلے سورے میں اللہ تعالیٰ نے خلقنا استعمال کیا، وہاں پر متکلم ہے یعنی فاعل فرسٹ پرسن ہے، اور خلقہ میں تھرڈ پرسن، جو غائب ہوتا ہے وہ تھوڑا دور ہوتا ہے، بعید ہوتا ہے، لیکن جو میں ہم ہوتا ہے نا وہ کلوز ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ احسنی تقویم کی بات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے کلوزنس کا اظہار کیا، یعنی ہم نے بنایا، ٹھیک ہے، کلوزر ہے، قربت کا اظہار، right؟ متکلم کا صیغہ ہے۔ اور یہاں پر خلق الانسان من علق، ٹھیک ہے، علق کی بات ہے، اور اس کے علاوہ آگے کا جو پیراگراف ہے وہ ایک بہت ہی سرکش انسان کے بارے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ابو جہل کیسا تھا؟ ایک دم نیگیٹو کردار والا انسان، تو پھر نسبت اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، تھرڈ پرسن کا صیغہ لایا، خلق، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس سورے کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں نا، شروع کی جو 5 آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی، ٹھیک ہے، پہلی وہی ہے 1 سے 5 تک، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے اس کا، باقی کی آیت جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز ادا کر رہے تھے نا، تو اس وقت وہ نازل، ٹھیک ہے۔ تو 2 سیکشن ہے اس میں۔ پھر یہ ایک فرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پیچھے کے سورے میں جو قسم کھائی گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ٹھیک ہے، یہاں پر 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 اولو العزم کا پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ علاقے کی قسم کھائی، وہ تمام فروٹ لے کر بھی وہ علاقہ اس سے مراد ہے، تو ان کی قسم کھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہ بھی اولو العزم پیغمبر ہے تمام، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرا وربک الاکرم، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اکرم، اللہ تعالیٰ خود اپنے طرف کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اکرام والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، بہت زیادہ قریب۔ پھر پیچھے کی صورت میں بہترین مخلوق، بہترین جو ساخت پر بنائے ہیں، احسن تقویم کی بات ہوئی ہے۔ اب سب سے احسن چیز انسان کو کیا بناتی ہے؟ وہ ہے علامہ بالقلم، علم،
علم اگر انسان کے پاس ہوتا ہے تو انسان احسن بنتا ہے. تو اس سورے میں وہ بتائیں گے. پیچھے سورے میں اسفلا سافلین کی بات ہوئی تھی. یہاں پر وہ کردار کیسا ہوتا ہے جو اسفلا سافلین ہے اس کے بارے میں آئے گا. ٹھیک ہے. طغیان، استغنا، ینہا، کذبا وتولا، ابو جہل کے تعلق سے. ٹھیک ہے. پھر پیچھے کے سورے میں الیس اللہ باحکم الحاکمین آیا ہے. کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم، سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑا فیصلہ کرنے والا. تو یہاں پر بتایا گیا کہ حاکم، حاکم کون ہوتا ہے؟ جج. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ وہ جج، حاکم ہونے کی جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے کردار کو لے جاؤ اور گھسیٹو اس کو اور جہنم میں ڈال دو، پیشانی کے بالوں سے اس کو پکڑ کر اس کو گھسیٹو. ٹھیک ہے. پیچھے کے سورے میں آمنو وعملوا الصالحات کی بات ہوئی تھی. یہاں پر آمنو وعملوا الصالحات سب سے بہترین کیا ہے عمل؟ واسجد واقترب. تو یہ تھوڑا بہت اس میں کمپیریزن اور سملیرٹی. تو چلیے ہم سورہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کس سے شروع ہے سورہ؟ کمانڈ سے، امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. حکم دیا جا رہا ہے پڑھو. بسم ربی کا، تیرے رب کے نام سے. الذی، اور وہ رب کیسا ہے؟ الذی وہ جو، خلق جس نے پیدا کیا. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. خلقہ نہیں آیا، مفعول نہیں آیا. ٹھیک ہے. آبجیکٹ کا ذکر نہیں ہے. کس کو پیدا کیا وہ نہیں بتایا. تو جب مفعول کا ذکر نہیں آتا تو کیا میننگ ہوتا ہے اس کا؟ ان لمیٹڈ، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی دی گئی اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک اس حکم کی اطاعت کرتے رہے، پڑھتے رہے. 23 سال تک عمل کیا، پڑھتے ہی رہے. ٹھیک ہے. تو اقرا پڑھیے بسم ربک الذی. اب آپ کو اس کے تعلق سے وہ واقعہ پورا پتا ہوگا. شان نزول کیا ہے اس کا؟ تھوڑا سا شارٹ میں بتاتی ہوں کہ جب مکے کے قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تنہائی اختیار کیے تھے. ٹھیک ہے. یہ جو دنیا کے جو ہنگامے تھے ان سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غور و فکر میں مشغول رہتے تھے، غار ہرا میں جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک دن ایسی وہاں پر غار ہرا میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کیا کہا؟ اقرا پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، ماں نہیں، انا میں، بقاری پڑھنے والا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، امی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو پھر فرشتے نے زور دیا، پھر کہا اقرا، اور ایک دم اسکویز کر دیا، ایک دم بہت دبا لیا، پریشر کیا. ٹھیک ہے. دوبارہ کہا پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے نہیں آتا. تو یہ 3 بات ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ آیت نازل، اقرا بسم ربک الذی. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تربیت کی تھی؟ ایک غیر معمولی یعنی مثالی تربیت کی تھی، ایکسٹرا آرڈینری. مشکل حالات ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے، سچے تھے، امانت دار تھے. اتنا بگڑا ہوا معاشرہ تھا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ کردار کے نمونے تھے، مثال تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہے؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. امی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا. تو کیا کہا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی اللہ کی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ علم اور حکمت سے بھر دیا جائے گا. آپ کو علم عطا کیا جائے گا جو کسی استاد سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ وہی سے ہوگا. اب یہاں پر دیکھیے اقرا حکم ہے، بسمی ریڈ کرنے کو کہا جا رہا ہے، پڑھیے بسمی ربی کا، تیرے رب کے نام سے. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ نہیں آیا ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یہ نہیں آیا، رب آیا ہے. اپنے رب کے نام سے پڑھو. تو رب کیا ہوتا ہے؟
دیکھیے میں آپ کو بتائیے کہ جب آپ کے سامنے ایک ورڈ جب بولا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ دوسرا اٹیچ ہوتا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ جدا نہیں کر سکتے. مثلا میں آپ کو ٹیچر بولوں گی تو آپ کیا کہیں گے، اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی باس ہے تو اس کے امپلائیز بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، ایک ورڈ اس کے ساتھ دوسری چیز اٹیچ ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو رب کے ساتھ پھر کس کا تعلق ہے؟ عبد کا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، یعنی تم بندے ہو، غلام ہو اس رب کے. ٹھیک ہے. وہ خالق، مالک، مدبر. رب میں تین معنی آتے ہیں: خالق پیدا کرنے والا، مالک اونر، اور مدبر یعنی تدبیر کرنے والا بھی. ٹھیک ہے. تو خاص خطاب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر تمام لوگوں سے کہا گیا کہ کیا پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو پڑھنا کیا ہے؟ دراصل لرننگ، سیکھنے کا سمبول ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹیچنگ ہوتی ہے. پھر آئندہ نسلوں تک علم باقی رہتا ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا چاہیے. تو یہ ادب بھی یہاں پر سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جب قرآن پڑھے تو بسم اللہ کہہ کر پڑھے. جب کوئی کام کا آغاز کرے تب بھی بسم اللہ کہہ کر شروع کرے. ٹھیک ہے. یہ بھی چیز یہاں پر ہم کو پتہ چلتی ہے. اور دیکھیں، اقرا میں نا صرف خود پڑھنے کے معنی نہیں آتے، بلکہ اس میں کیا آتے ہیں؟ لوگوں کو پڑھ کر سنانا، یہ بھی آتا ہے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا. ٹھیک ہے. تو خود بھی پڑھنا اور دوسروں کو پڑھ کر سنانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام سے لوگوں کو قرآن سنائیے اور ان کو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیے. ٹھیک ہے. تو الذی خلق، وہ جس نے پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا. مفعول کا ذکر نہیں، پوری کائنات کا خالق ہے. جب اس نے پیدا کیا ہے تو اسی کا حکم لازم ہے. دیکھیں، جو چیز جو بناتا ہے نا، تو پھر اس کا اس پر حق ہوتا ہے. دنیا میں کیا ہوتا؟ کسی نے کوئی چیز بنائی. ہم؟ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس پر اس کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے. مثلا آپ نے کوئی چیز بنائی، right؟ تو اس پر سب سے زیادہ حق کس کا رہتا؟ بنانے والے کا. مثلا اب آج کل بہت سارے اے آئی بناتے ہیں لوگ، ہم؟ یا کوئی بھی چیز جو بھی بناتے ہیں. مثلا آپ نے کوئی مضمون لکھے ہیں، اب وہ آپ کی تخلیق ہے، آپ نے لکھا ہے، آپ نے بنایا. ہاں؟ آپ چاہے تو اس میں اضافہ کر لیں، چاہے تو اس میں کمی کر لیں، چاہے تو اس کو مٹا دیں. آپ کے پاس کاپی رائٹ ہو گیا. بولتے ہیں کاپی رائٹ، مینوفیکچررز رائٹ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب اس پر اس کا حق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسی لیے سب سے زیادہ حق بھی اللہ ہی کا ہے انسان کو، کہ انسان اس کی بات مانے. تو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس کو پیدا کیا؟ سب کو، ہر چیز کو. کوئی حد ہی نہیں ہے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، سب اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جیسے دیکھیے، مفعول کا ذکر نہیں آتا نا تو اس میں انلمیٹڈ بات ہو جاتی ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا ایاکا نستعین، ایاکا تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ہیلپ مانگتے ہیں. تو یہاں پر ہم مفعول کا ذکر نہیں کرتے ہیں کہ کس چیز میں مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں پڑھائی میں، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں رزق میں، یہ ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفعول کا ذکر نہیں ہے، آبجیکٹ نہیں ہے. کیا کہا گیا؟ ایاکا نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب مفعول کا ذکر نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہم ہر چیز میں صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اقرا بسم ربک الذی خلق. مزید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں خلق الانسان من علق. خلق پیدا کیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے. کس کو؟ الانسان انسان کو. انسان کو پیدا کیا اس نے. کس سے پیدا کیا؟ اب یہاں پر اوریجن بتائی جا رہی ہے، ابتدا کس طرح سے ہوئی انسان کی. کس سے؟ من علق، علق سے. انسان کو علق سے پیدا کیا. علق کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ترجمے میں آپ کو جمع ہوا خون، یا پھر ایک لوتھڑا،
اس طرح سے ملیں گے. ٹھیک ہے. اس کے معنی دیکھتے ہیں کیا. اب یہ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں. پہلی وحی پوری ایمبرائیولوجی سکھا دی گئی اس میں. ٹھیک ہے. اب اس دور میں کوئی جانتا تھا کہ انسان کے اندر کیا کیا یہ چیزیں ہوتی ہیں. کون سی ڈگری تھی؟ MBBS تھی، BDS تھا، BAMS، کیا ڈگری تھی اس وقت؟ کچھ بھی نہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ انسان کیا چیز تھا، کیا چیز ہے. اب تو ہمارے لیے بہت آسان ہے سمجھنا. انسان ایک الگ سے بنا. ٹھیک ہے. تو الگ یہ جمع ہوا خون نہیں ہے اس کا. دیکھیں اس کے معنی یہ ایک وضاحتی معنی ہے، وضاحت کے لیے، ایکسپلینیشن کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. علی کا یہ علق ہوتا ہے چمٹنا. چمٹنا یعنی کیا؟ چپک جانا. ٹھیک ہے. جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں معلق ہونا. معلق کیا ہوتا ہے؟ لٹکا ہوا چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. تو اس کے اصل میں معنی آتے ہیں چمٹنا، چمٹی ہوئی چیز. اب چمٹی ہوئی کوئی بھی چیز وہ لٹکتی ہے. ٹھیک ہے. اردو میں ہم بولتے ہیں تعلق، تعلقات. اب تعلق کیا ہوتا ہے؟ تعلق سے ہم چمٹے ہوتے ہیں نا، کسی سے رابطے میں ہوتے ہیں، کنیکشن میں ہوتے ہیں. رائٹ. پھر ہم بولتے ہیں متعلق. اس کے متعلق، یہ چیز اس سے متعلق ہے. کیا مطلب اس سے ریلیٹڈ، اس سے اٹیچ ہے. عربی میں اٹیچمنٹ جو ہوتا ہے نا، جیسے ہم ای میل میں اٹیچ کرتے ہیں فائل، اٹیچمنٹ جو ہوتے ہیں اس کے لیے آتا ہے التعلق. وہ بھی کیا ہوتی؟ چپک جاتی ہے، چمٹی ہوئی ہوتی. تو خلق الانسان من علق یعنی چمٹی ہوئی چیز. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو چمٹی ہوئی، چپکی ہوئی چیز سے، اٹیچمنٹ جو چپک جاتی ہے، اس سے انسان کو بنا. دیکھیں آپ نے کبھی آبزرو کیا ہوگا کہ جو انڈے ہوتے ہیں، اچھے انڈے، اگر ان کو صحیح موافق ٹیمپریچر مل جائے نا، تو ان کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انڈوں میں نا اگر آپ پھوڑیں گے نا تو خون کی دھاری نظر آتی ہے نا، خون پڑ جاتا نا اس میں. تو وہ خون جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ کہ تخلیق کا عمل شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو علق کیا ہے؟ وہ خون کی پھٹکی. ٹھیک ہے. وہ جو خون کی دھاری ہے یا پھٹکی ہے نا، اس کو کہتے ہیں علق، جہاں سے تخلیق کا آغاز ہو جاتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں بھی جو نطفہ ہوتا ہے وہ فوراً ہی علقہ بن جاتا ہے، خون کی وہ پھٹکی بن جاتا ہے. پھر وہ علقہ بننے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ رحم سے جا کے چپک جاتا ہے، لٹکا ہوا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جمع ہوا خون یہ وضاحتی معنی ہے. ٹھیک ہے، ایکسپلین کر. لیکن اصل میں علق کے معنی یہ ساری چیزیں، یہ لٹکا ہوا، یہ ساری چیز. تو بعض نے لوتھڑا بھی کیا ہے، لیکن لوتھڑا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے. علقہ چھوٹی سی پھٹکی جس میں کلر بدل جاتا ہے، یہ بہت شروع کی سٹیج. بعد میں پھر دیکھیے گروتھ ہوتی، مضغہ ہو جاتا. قرآن میں دیکھیے کہیں پر آتا ہے کہ ہم نے مٹی سے انسان کو بنایا ہے، پھر نطفہ، پھر مضغہ، سلسال، نطفۃ امشاج، ایسے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. تو یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے. مطلب کہیں وہ آیا کہیں یہ آیا، ایسے کیسے ہو گیا؟ نہیں، ایک ہی بات ہے. سٹیجز ہیں یہ. سب سے پہلے تراب ہوتا ہے، ڈسٹ ہوتا ہے، سوکھی مٹی، رائٹ. اس کو موئسٹ، اس میں جب پانی ملایا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے. الگ الگ سٹیجز ہے. تو یہاں پر ایک سٹیج کی بات ہو رہی ہے، علقہ ایک سٹیج. ٹھیک ہے، اس کا ذکر. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اللہ تعالیٰ نے جو یہ تخلیق کی ہے نا اس پر غور و فکر کریے. انسان کو احسن تقویم بنایا ہے نا، بہترین ساخت پر. تو ذرا اس پر غور کرو، یہ بھی عبادت ہے نا. انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کرے، یہ بھی عبادت ہے. تو بہترین ساخت کس کی ہے؟ سب سے بہترین کس کو بنایا ہے؟ انسان کو. تو اس پر بھی غور و فکر کرو. خلق الانسان من علق، کس طرح سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ایک الگ سے خون کی پھٹکی، یا پھر اب جمع ہوا خون وضاحتی مان. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ ایک منٹ، اس میں دوسری تفسیر میں کیا دیکھتے ہیں. یہاں پر دیکھیں غروب القرآن جو ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کے نا جو اسٹیجز آتے ہیں ابتدائی، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ابتدا میں پانی کا خطرہ، حقیر خطرہ، جمع ہوا خون، علقہ ہوتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ انسان کی شکل بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک مکمل انسان بھی بچے کی صورت میں وہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انسان کی جو ماں کے پیٹ کے اندر جو مراحل ہیں وہ. پھر انسان جب باہر آ جاتا ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے،
بڑھاپا ہے، یہ اسٹیجز ہوتے ہیں. right؟ پھر اس کے بعد انسان کو جیسی ماں کے پیٹ سے آتا ہے پھر انسان کیا ہو جاتا ہے، سننے والا، سمیع ہو جاتا ہے، بصیر بن جاتا ہے، دیکھنے والا، علم رکھنے والا، عمل کرنے والا بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی حقیر سی چیز سے بنایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، جب ایک معمولی خطرے سے پیدا کیا تو پھر اس کو دوبارہ ضرور زندہ کرے گا، اور پھر اس سے دوبارہ حساب ہوگا، حساب کتاب ہوگا اس سے دوبارہ زندگی میں جو ملے گی. اس میں قیامت کے دن پھر اس نے سب کچھ کیا کیا، کیسے کیا، یہ اس سے حساب کتاب ہوگا. تو یہاں پر جو یہ علاقہ سے جو پیدا کیا گیا ہے، یہاں کے خطرے سے پیدا کیا گیا ہے، یہ ہم کو کیا سبق سکھاتی ہے؟ دیکھیے، جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ وہ بہت حقیر خطرے سے پیدا ہوا ہے، تو پھر انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، ہمبلنس آتی ہے، ہیوملٹی آتی ہے، انسان تواضع اختیار کرتا ہے. جب وہ اپنی تخلیق پر غور و فکر کرتا ہے نا، ارے میں تو کس سے بنا ہوں، ایک حقیر چیز سے، جس کو اگر لگ جائے تو بار بار دھوتا ہے انسان اس چیز سے. تو پھر انسان کیا کرتا ہے، تکبر چھوڑ دیتا ہے، سرکشی چھوڑ دیتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتا ہے. تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے. خلق الانسان من علق. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقرا، پڑھو اگین، 2 بار ہوگا، اقرا پڑھو، وربک الاکرم، اور تیرا رب الاکرم کیسا ہے، سب سے بڑا کریم. پڑھو، تیرا رب بہت اکرام والا ہے. کیا مطلب اس کا؟ تیرا رب بہت زیادہ اکرام والا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اکرم جو ہے نا، اس میں تفصیل ہے. ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ آنریبل ہے. ٹھیک ہے، اقرا وربک الاکرم. اب یہاں پر تکرار ہے، پڑھو اور پڑھو. ٹھیک ہے، پڑھو پڑھو کہا جا رہا ہے. کب تک پڑھو؟ مرے تک پڑھو، پڑھتے جاؤ، چھوڑو مت اس کو. ٹھیک ہے، وربک الاکرم. دیکھیے، اکرم جو ہے نا، ایسا شخص ہوتا ہے جس کے اندر واقعی کرم والی صفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کریم وہ شخص ہوتا ہے جس کو دوسرے ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ واقعی کریم ہے. جب تک دوسرے اس کا ایکنالج نہیں کرتے، جب تک دوسرے اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ سچ میں اچھا انسان ہے یا نہیں ہے، تو وہ کریم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر وہ بتاتے ہیں ہاں یہ کریم ہے، بہت نوبل انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، دوسروں کے ساتھ بھی اچھا رہتا ہے، عزت دیتا ہے، تبھی وہ کریم. ٹھیک ہے، تو کرم ایسا شرف جو واقعی اس کے اندر موجود ہو. ٹھیک ہے، کچھ اخلاق تو کیسے ہوتے ہیں، تسنن، ہم مسلط کر لیتے ہیں اپنے اوپر. right؟ لیکن کچھ اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اندر رچے بسے ہوتے ہیں، پرماننٹ، جیسے کہتے ہیں نا بلٹ ان، گاڈ گفٹیڈ. تو یہ تو انسان کے لیے ہوگا. یہاں پر رب کی صفت بتائی جائے کہ کیسا ہے وہ رب، اکرم. ٹھیک ہے، کریم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے، لیکن اکرم کیا ہے، اس میں تفصیل، بہت ہی کرم کرنے والا، بہت ہی عزت والا. اکرام میں عزت دینے کی بھی معنی آتے ہیں، یعنی عزت بہت زیادہ آنریبل بھی ہے، اکرام والا بھی ہے، اور عزت دینے والا بھی ہے، کرم کرنے والا بھی ہے. تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ عزت مال سے ہے، کس سے ہے؟ عزت پڑھنے میں ہے، اقرا میں ہے عزت. ٹھیک ہے، تو اقرا اور ربک الاکرم. دیکھیے سورہ یونس میں بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا، من کانا یرید العزت، جو کوئی چاہتا ہے عزت، تو فللہ العزت جمیعا، تو اللہ ہی کے لیے ہے تمام کی تمام عزت. ٹھیک ہے، تو ساری کی ساری عزت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تمام کی تمام اللہ ہی کے لیے. تو بندہ جتنا بھی پڑھ لے، جتنا بھی علم حاصل کر لے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے. تو جو چیز علم کو خوبصورتی دیتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ تواضع، عاجزی. ٹھیک ہے، ہمبلنس. آپ کو پتا ہوگا کہ علم کا جو تکبر ہوتا ہے نا، وہ بدترین تکبر ہوتا ہے، سب سے خطرناک ایروگنس. کہ کوئی شخص علم کی بنا پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے. اور یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے
इम्तिहान है, इल्म आ गया है, हासिल कर रहे हैं। अब आगे की लाइफ में क्या करते हैं, देखो, तकब्बुर करते हैं या फिर तवाज़े इख्तियार करते हैं, झुक जाते हैं। क्योंकि देखिए जब इल्म आ जाता है ना, असल टेस्ट शुरू हो जाता है। जब हमको पता चल जाती है ना बहुत सारी चीजें और लोग बुरा करते हैं, फिर खामोश नहीं रहा जाता, टेस्ट शुरू हो जाता फिर। तो उस वक्त क्या बिहेव करते हैं, किस तरह से, किसको कैसे नरमी के साथ, किस हालात में रिएक्ट करते हैं, ये देखा जाए। तो इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, अल्लाह ताला ही के लिए बेशक तमाम की तमाम इज्जत है। इंसानों में इज्जत किससे मिलती है? अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में सबसे ज्यादा इकराम वाला कौन है अल्लाह के पास? अतकाकुम, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा तकवा है वो सबसे ज्यादा अकरम है। तो तकवा कैसे बढ़ता है? इल्म से। तो इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तेरे रब के नाम से जो कैसा है, रब बड़ा करीम है, इकराम वाला है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, वो जात कैसी है? अल्लाह ताला ही वो जात है जिसने अल्लमा सिखाया, बिल कलम, कलम के साथ, जिसने कलम के जरिए से सिखाया। क्या सिखाया? इल्म सिखाया। तो क्या पता चलता है इससे? इल्म सीखने के लिए लिखना भी जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं। कितनी बातें हमने सुनी अभी तक और कितनी नोट की, ये हमको आदत डालना है। जब भी हम किसी की कोई बात सुने या कुछ अच्छी चीजें सुन रहे हैं, तो उसको नोट भी करते जाएं, कलम के जरिए उसको कैद करें। लिखना जरूरी है। और जो चीज कलम से निकल जाती है या लिखी जाती है ना, उसको आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। लिखी हुई चीज बेहतर तरीके से समझ में आती है। मसलन आप खुद पढ़ रहे हैं कोई चीज, आप रीड कर रहे हैं, इतनी बात समझ में नहीं आती। लेकिन आप जब किसी से सुनते हैं वही चीज, तो वो दुगनी हो जाती है या नहीं? और फिर अगर आप उसको लिख भी लेते हैं, तो फिर तो इल्म मुकम्मिल हो जाता है। फिर इंसान की समझ में आने लगता है कि उसको कितना आ रहा है, कितना अंदर अक्स हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लिखेंगे वही ना जो आपको समझ में आता है, वरना फिर आप नहीं लिखेंगे। तो लिखने से इंसान बेहतर तौर पर समझने लगता है। तो अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कलम, कलम के माने असल में जो आते हैं ना, वो तराशने के आते हैं। तराशना, काटना। पहले कलम को किस तरह से बनाते थे? लकड़ियों को, अभी भी लकड़ियों को ही काट के बनाते हैं। तो लकड़ी तराशना, उसको बनाना, राइट? वो आता है कलम यानी तराशना। फल, सर कलम कर दो, उसका मीनिंग क्या होता है? सर को काट दो। right? लेकिन यहाँ पर मुराद आला है, लिखने की चीज। ठीक है, तो अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए से इल्म सीखा। देखिए, इंसानी उलूम के जो माहिर है ना, ठीक है, जो इंसान के ऊपर जो स्टडी करते हैं, वो इल्म के जो माहिर है ना, वो ये बताते हैं कि तीन चीजें इंसान की तरक्की का जरिया बनी। ठीक है, तीन चीजें इंसान की डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, तरक्की का जरिया बनी। सबसे नंबर वन, बयान, बोलना। जब इंसान ने बोलना सीखा ना, तो तरक्की शुरू हुई। दूसरी चीज, जब इंसान ने लिखना शुरू किया, लिखना सीखा ना, तो उसकी तरक्की शुरू हुई। तो ये जो लिखने का काम है ना, आज से नहीं बल्कि कई हजारों साल पहले से ये मौजूद है। जो खुदाई वगैरह करते हैं ना, खंडरात वगैरह जो मिलते हैं, उसमें कदीम तरीन उनकी जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिलते हैं, तो उसमें ठीकरियां होते हैं ना, ठीकरियों के ऊपर उनकी तहरीरें लिखी हुई, उनकी राइटिंग्स लिखे हुए थे। तो ये लिखने का जो है ना आगाज बहुत पहले से, और उसी वक्त से फिर शुरू हो गया इंसान की तरक्की का चल। आगाज कहाँ पर हुआ लिखने का? चाइना में। ठीक है, चाइनीज जो है वो मौजिद इजाद करता है। और हदीस में क्या आता है? अब अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अन्हुमा से रिवायत है कि अव्वला मन कत्ता बिल कलम, सबसे पहले अव्वल मन, वो जो कत्ता, जिसने लिखा, बिल कलम, कलम से, सबसे पहले कलम से लिखने वाले इदरीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम थे। तो लिखना शुरू जो हुआ ना,
وہ سب سے پہلے کہاں کون سے رسول سے ہوا؟ ادریس علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، اول من قطع بالقلم. تو پہلی چیز کیا ہوئی ہے انسان کی ترقی کی؟ جب انسان بولنا سیکھا. دوسری جب انسان لکھنا سیکھا. تیسری چیز کیا ہے؟ جب پرنٹنگ پریس کا دور آیا. ٹھیک ہے؟ ہر چیز جب چھپنے لگی نا، وہ بھی ایک ترقی کا انسان کے ذریعہ بتا. انسانی علوم کے جو ماہر ہیں وہ یہ. تو اور یہ حقیقت بھی ہے کہ تحریریں جو ہے نا وہ صدیوں تک باقی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ریکارڈ کرنا قلم کے ذریعے اسی لیے بہت ضروری ہے. بھلے ہی کتنے بھی وسائل موجود ہوں، لیکن قلم کا جو ہے نا وہ ایک اپنا مقام ہے. لکھنا ضروری ہے. اسی لیے کیا کہا گیا؟ الذی علم بالقلم. اس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، قلم کے ساتھ سکھایا ہے. قلم کی قسم بھی کھائی ہے. والقلم، نون والقلم ہے. تو دیکھیں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. قرآن سیکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا ہے، فرسٹ انسان. ٹھیک ہے، تو لرن قرآن، قرآن سیکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن ٹیچنگ قرآن، قرآن سکھانا، یہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے. قرآن سکھانا، علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، تو یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اس نے سکھایا. تو ہم جو قرآن سکھاتے ہیں نا، تو یہ دراصل دو سنت پر عمل کریں. اللہ کا بھی طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا. تو کہا جا رہا ہے الذی علم بالقلم. پھر کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم. علم، اس نے سکھایا. الانسان، انسان کو. کتنے بار آ رہا ہے دیکھیں انسان. اس نے انسان کو سکھایا. انسان ایسی مخلوق ہے کہ جو بھولتا ہے، نسیہ، بار بار بھولتا ہے، فرگیٹفل آلویز. علم الانسان، اس نے سکھایا انسان کو، ما لم، جو نہیں یعلم، وہ جانتا. جو وہ نہیں جانتا تھا نا، اس کو وہ چیز سکھائی. انسان ابتدا میں کچھ نہیں جانتا تھا. جب انسان دنیا میں آیا، جب پیدا ہوا، تو وہ لا علم تھا. وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتا تھا. نہ اس کو اپنی خوراک کا علم تھا، نہ دنیا کی کسی چیز کا علم تھا. صرف کیا پتا تھا؟ بھوک لگ رہی ہے تو رونا ہے، اتنا ہی پتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ آہستہ 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 اس کو نعمتیں دیتا ہے، حواس دیتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھ دیتا ہے، عقل دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر ان نعمتوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ انسان پھر علم حاصل کرتا ہے. جب انسان کو عقل ملتی ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا کہ ہر چیز کو صرف اپنی عقل سے سمجھا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے دیکھیے جب اللہ کے رسول لوگوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو غیب سے متعلق ہوتی ہیں، جیسے آخرت، جنت، جہنم، تو بعض لوگ اپنی عقل کو استعمال کر کے کیا کہتے ہیں؟ اس کو اس سے جج کرنے لگتے، پرکھنے لگتے ہیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حواس بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ سینسز، عقل بھی اللہ نے دی. لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو عقل سے مکمل طور پر معلوم نہیں ہو سکتی. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے علم سکھایا؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا. سورہ شورہ میں کیا آتا ہے؟ ما کنت تدری مل کتاب. نہیں تم جانتے تھے، مل کتاب، کیا ہے کتاب، ولل ایمان، اور ایمان. آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. پیغمبروں کا تعلیم کا ذریعہ پھر جو سلسلہ ہے یہ شروع ہوا. تو اصل علم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ بھی ہم کو سائنس سے پتہ چلتا ہے. انسان نے جو بھی سائنسی ترقی کی ہے یا جتنا بھی ایجادات کی ہے، وہ بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. انسان کیا سمجھتا ہے؟ یہ سب میری ذہانت کا نتیجہ ہے. لیکن اصل میں اللہ ہی انسان کو علم اور سمجھ عطا کرتا ہے. مثلاً جو اب دیکھیے اسحاق نیوٹن، ٹھیک ہے، اب وہ اسحاق نیوٹن جو ہے، اس نے جب دیکھا کہ درخت سے سیب نیچے گرتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بار بار اس پر غور و فکر کر رہا ہے.
कि सेब ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, मतलब कोई भी चीज ऊपर से नीचे क्यों गिर रही है, नीचे से ऊपर भी जा सकती है, उल्टा भी हो सकता है। तो उस पर वो गौर फिक्र करता है, वो सोचता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो ग्रेविटी का कानून मालूम होता है। तो इससे क्या पता चलता है, ये सारी जो जहन में जो चीजें जो आती है ना इंसान की, ये भी अल्लाह ताला डालता है, ये ख्याल भी। तो हर इल्मी जो दरियाफ्त है ना, उसके पीछे भी अल्लाह ताला ही की तौफीक होती है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात ये भी पता चलती है कि इस्लाम में इल्म सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, बल्कि औरतों के लिए भी जरूरी है। हदीस में क्या आता है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, हर हर मुसलमान पर फर्ज है इल्म का तलब करना, इल्म को हासिल करना। लेकिन देखिए हमारे क्या हालात हैं, मुसलमानों में क्या ख्याल पाया जाता है कि इल्म सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या कहते हैं, अगर औरतें ज्यादा पढ़ लेंगी ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, औरत के लिए ऐब समझते हैं ज्यादा पढ़ने। हकीकत क्या है, पढ़ने लिखने में कोई ऐब नहीं। ऐब किस बात में है, ऐब इस बात में है कि इंसान रब के नाम के बगैर इल्म हासिल करे। वो एक शेर आता है ना अल्लामा इकबाल का, वो इल्म जिससे जन होती है नाजन, यानी वो इल्म बेकार है जिससे औरत औरत ही ना रहे। यानी वो इल्म नुकसानदा है जो औरत को उसकी फितरत खराब करा देती है, उसकी असल हैसियत से दूर कर देती है। तो इल्म बजाते खुद कभी भी नुकसानदा नहीं होता। खास तौर पर दीन में इल्म नाफे का तस्वुर है ना, नफे नफा देने वाला है, यानी ऐसा इल्म जो फायदा मंद, जिससे इंसान खुद भी फायदा उठाए और दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। तो इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जैसे माल एक नेमत है। अब माल है तो हम क्या करते हैं, उसकी ज़कात निकालते हैं, ज़कात निकालना जरूरी है माल की, राइट। इसी तरह इल्म की भी ज़कात जरूरी है। और वो क्या है, जो आता है वो सिखाओ दूसरों को, जो पता है जो इल्म है दूसरों तक पहुंचाओ, लोगों को सिखाओ। और देखिए एक ये भी दलील आती है ना, औरतों को पढ़ना लिखना जरूरी है, इसके ताल्लुक से वो हदीस में भी आता है। क्या है, हाँ, हजरत शफा बिन से अब्दुल्ला रजी अल्लाह अनहा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए, जबकि मैं उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अनहा के पास थी। तो आपने मुझसे फरमाया, तुम इसको नमला, नमला यानी बच्चों की जो पसलियों पर निकलने वाले फुंसियां होते हैं, ठीक है, यानी फुंसियां वगैरह आ जाते हैं ना वो, चूंटियों के वगैरह, तो तुम इसे नमला का दम क्यों नहीं सिखा देती, जैसे कि इसे लिखना सिखाया। यानी ये दम भी सिखा दो, जैसे तुमने इनको लिखना सिखाया है ना, हाँ? तो वैसे ये दम भी सिखा दो। तो इससे क्या पता चलता है, हौसला अफजाई कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तुमने उनको वो सिखाया ना, तो ये भी सिखा दो लिखना पढ़ना भी। ठीक है, तो हम सब के लिए इल्म हासिल करना फरीजा है, फर्ज है, right? अब देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने कलम की कसम भी खाई है। इससे क्या मालूम होता है कि इल्म और कलम की बहुत ज्यादा अहमियत है। इल्म के जरिए इंसान को इज्जत मिलती है, right? उसी के जरिए दीन की तरक्की होती है। फायदा मंद इल्म नाफे। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो सबसे पहले उन्हें इल्म अता फरमाया। क्या आता है कुरान में, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर एक चीजों के नाम सिखा दिए, अल्लमा हर चीज का इल्म दिया। तो इससे पता चलता है कि इल्म इंसान के लिए बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात इल्म इंसान के लिए खाने पीने से भी ज्यादा जरूरी होता है। अगर कभी कभी खाना नहीं मिले ना, तो परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर क्लास छूट जाए ना, हाँ जरूर फिक्र करनी चाहिए। तो अल्लामल इंसान मा लम यअलम। तो ये 5 आयतें जो हैं, ये सूरह अलaq की पहली 5 आयतें, पहली वही है जो सबसे पहले नाज़िल हुई। इसके बाद कुछ अरसे तक वही का सिलसिला रुक गया, फ़तरतुल वही जिसको कहते हैं। तो अब फिर दोबारा वही का सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है? तो क्या है, अब आगे की आयतें हैं, एक शख्स के बारे में आ रही है जो, और खास में देखिए यहाँ पर जब नाम नहीं लिया गया है ना, तो जनरल बात है, जो भी इस किरदार को का हामिल है, या जो भी इंसान के अंदर ये क्वालिटीज हैं वो सब आ जाती है, लेकिन खास जो वाकया होता है वो भी
यहाँ पर उसका एक बैकग्राउंड आता है कि कल्ला हरगिज नहीं, इन्नल इंसाना लयतगा, बेशक इंसान लयतगा जरूर सरकश है। हरगिज नहीं यानी पीछे की बात की रद्द किया जा रहा है। बेशक इंसान लयतगा जरूर तुगयान में है, जरूर सरकश है। तुगयान किसको कहते हैं? तगा कहते हैं पानी का अपनी हदों को तोड़कर बह निकल, जैसे बंद तोड़ देना कहते हैं, डैम तोड़कर पानी एकदम सरकश हो गया, निकल गया, उसके लिए आता है तुगयान। तो यानी हदें तोड़ने वाला। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हरगिज नहीं, पीछे की बात की रद्द होता है, ये हरगिज नहीं, यानी वैसा नहीं है। असल में क्या है? इंसान बेशक लयतका बहुत ज्यादा सरकश है। ठीक है। अर्राहुस्तगना अन के रा देखा उसने, हाँ, हु उसको, उसने देखा उसको, इस तगना बेनियाज। ठीक है। इस बिना पर कि वो खुद को बेपरवाह समझता है। ठीक। इंसान यकीनन बहुत ज्यादा सरकश है। क्यों? क्योंकि वो खुद को बेपरवाह समझता है। इन्ना इला रब्बी कर रुजआ, इन्ना बेशक इला रब्बी कर रुजआ, तेरे रब की तरफ रुजआ पलटना है, यकीनन तेरे रब ही की तरफ पलटना है। अराअइतल्लज़ी यन्हा, अराअइता क्या तुमने देखा, अल्लज़ी उस शख्स को, यन्हा जो रोकता है। किसको रोकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबदन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदन एक बंदे हैं, इजा सल्ला जब वो नमाज पढ़ते। ठीक है। रिवायत में आता है कि उसने कसम खाकर कहा था कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखेगा तो अलियास बिल्ला वो आपकी गर्दन पर पांव रख देगा। एक दिन जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो वो अपनी कसम पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो अचानक पीछे हटने लगा और अपने हाथों से जैसे किसी चीज को दूर करने लगा। लोगों ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मुझे अपने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आग से भरी हुई एक खंदक नजर आई, एक गड़ा नजर आया जिसमें शोले निकल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो मजीद करीब आने की कोशिश करता तो फरिश्ते उसको टुकड़े टुकड़े कर देते। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है, अराअइतल्लज़ी यन्हा, क्या तुमने देखा उस शख्स को? देखना है, गौर किया तुमने, समझा वो कैसे रोक रहा था किसको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अबदन इजा सल्ला, एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ रहे थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे खाने काबा के पास, तो किस तरह से रोक रहा था। तो कल्ला इन्नल इंसाना ला यतगा अर रआहु इस्तगना, हरगिज नहीं, इंसान तो यकीनन बहुत ज्यादा सरकश है, यकीनन इस बिना पर कि वो खुद को क्या समझता है? बेपरवाह समझता है, यानी खुद को गनी समझता है। इस्तगना जो है ना, ये गनी से है, और बाब इस्तिफाल में जब इसको डाल देते हैं तो क्या होता है इसका मीनिंग? यानी गनी तलब करना, अपने आप को अमीर समझना या अमीर बनने की कोशिश करना। ठीक है। इस्तगना ये दरअसल एहसास है। इंसान की देखिए एक बड़ी कमजोरी क्या है कि जब इंसान को इल्म, ताकत या दौलत मिल जाती तो वो अक्सर क्या समझने लगता है कि अब उसको किसी की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह को भी भूल जाता है। तो इस कैफियत को इस्तगना, गनी से निकला। ठीक है। यानी किसी की जरूरत नहीं है मुझे, दूसरों से बेनियाज। और ये दरअसल ना अंदर का तकब्बुर होता है, राइट? तुगयान की वजह से, सरकशी की वजह से ये पैदा होता है। ठीक है। और यहाँ पे रा जो है ना, बसरा भी आता है देखने की। तो रा सिर्फ आंख से देखना नहीं, बल्कि क्या है? दिल से यकीन कर लेना। यानी इंसान अपने दिल में ये समझ बैठता है, यकीन कर लेता है कि वो खुद ही काफी है, उसको जरूरत नहीं है किसी की। और इंसान कब सरकश बनता है? दो चीजें इंसान को सरकशी की तरफ ले जाती है। सबसे पहली चीज है इल्म। जब इंसान के पास इल्म आ जाता तो फिर उसकी सोच आजाद हो जाती, वो अपनी अकल पर ज्यादा भरोसा करने लगता, कभी कभी दीन की बातें सुनना भी छोड़ देता है। ठीक है। अगर इल्म अल्लाह की हिदायत के साथ हो तो इंसान को फायदा देता है, लेकिन अगर इल्म अल्लाह की याद के बगैर हो तो फिर वो इंसान को तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। इसकी मिसाल क्या है? इल्म अगर अल्लाह के बगैर हो तो इंसान तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। इसकी मिसाल क्या है? इब्लिस। इब्लिस के पास इल्म था, हम्म, लेकिन तकब्बुर की वजह से वो गुमराह हो गया। तो पहली चीज जो इंसान को सरकशी की तरफ ले जाती है, लायतगा की तरफ ले जाती है, वो क्या है? इल्म। दूसरी चीज क्या है? ऑब्वियसली माल। ठीक है। माल भी इंसान को सरकश बना देता है अगर वो अल्लाह ताला को भूल जाए। ठीक है। ताकत, दौलत की वजह से इंसान सरकश हो जाता है।
بے حد مال ہے تو تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو لہب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی اس کا مال، اس کی کمائی وہ ہے، کچھ بھی اس کو فائدہ نہ دے سکے. تو مال اور علم، یہ دو چیزیں انسان کو لا یطغی، سرکشی کی طرف لے جاتی. اصل فرق کیا ہے پھر؟ دیکھیں، اصل فرق علم اور مال میں نہیں، بلکہ ان کے استعمال میں. اگر علم اور مال اللہ کی اطاعت اور شکر کے ساتھ ہوں تو وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی. اس کی مثال کیا ہے؟ دلیل سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کتنا مال تھا، کیسی بادشاہت تھی، لیکن وہ کیا کیے؟ اللہ کے قریب کر دیے. اور اگر یہی چیزیں انسان کو تکبر، خود پسندی، یہ چیزوں میں اگر انسان پڑ گیا، سرکشی میں، تو کیا بن جاتے ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، ابلیس. تو اسی لیے نا قرآن انسان کو بار بار ریمائنڈ کراتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ وہ اپنی طاقت، علم اور مال پر غرور نہ کرے، بلکہ ہمیشہ کیا سمجھے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. تو کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، وہ سمجھتا ہے خود کو بے نیاز، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اتنے کانٹیکٹ ہے، اتنے فرینڈس ہیں، اتنی مال ہے، اتنا جائیداد ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. تو کہا جا رہا ہے ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے. لوٹنا کدھر ہے اصل میں؟ پلٹنا کدھر ہے؟ رب ہی کی طرف ہے. ریٹرن تو ادھر ہے نا. دیکھیے، ابو جہل جو تھا نا، یہ وہ شخص تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. آپ کو پتا ہے وہ کیا حدیث آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا. اس کا مفہوم کچھ یوں آتا ہے کہ یہ ان دو مضبوط آدمیوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. ٹھیک ہے، یہ دو مضبوط آدمی ہیں. کون سے دو مضبوط آدمی؟ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل بن ہشام. تو ان میں سے اللہ تعالیٰ جو آپ کو پسند ہے ان کے ذریعے اسلام کو تقویت دے، اسلام کو عزت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کس کو آگے بڑھایا، کس کے لیے دعا قبول کی؟ عمر رضی اللہ عنہ. تو ابو جہل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور پوٹینشیل دیکھا ہوگا نا، تبھی تو یہ دعا کی تھی. ٹھیک ہے، اب آپ سوچئے اگر ابو جہل اسلام قبول کر لیتا تو گویا وہ دوسرا عمر ہوتا، اتنا اس کے اندر پوٹینشیل تھا. رائٹ، لیکن سرکشی میں چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، سمجھا تھا، رائٹ، اس کو جانتے تھے اگر ہدایت پر ہوتا تو بہت خیر نکلتی، لیکن اس نے کیا پسند کیا؟ سرکشی میں رہنا، طغیان میں رہنا. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپورچونیٹی دیتا ہے، موقع دیتا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ خود ہی غلط راستہ سلیکٹ کرتا ہے. تو ہاں، ارائیت الذی، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو روکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ارائیت ان کان علی الہدی، ارائیت، کیا رائتا، تم نے دیکھا، ان اگر کانا ہو وہ علی الہدی، ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا اس نے حکم دیا تقوی کا. کیا مطلب اس کا؟ بھلا دیکھ، اور راہ کے معنی دیکھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا. تو کیا تم نے دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، یعنی ابدن سے مراد یہاں پر کانا میں وہ کون ہے؟ ابدن. وہ راہ راست پر ہو، ہدایت پر ہو، او امرا بالتقوی، یا امرا حکم دیتا ہو تقوی کا، یعنی پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے، یعنی ایک بندہ خود بھی ہدایت پر ہے اور لوگوں کو بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ابو جہل، اس کے برعکس کیا ہے؟ کیا رائتا، تم نے دیکھا، یعنی تم نے غور کیا، ان کذبا وتولا، اگر کذبا اس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑا. اب ذرا اس شخص کو بھی دیکھو جو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے. تو گویا ایک طرف وہ شخص ہے جو ہدایت پر ہے، تقوی کی دعوت دیتا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ وہ شخص ہے جو ہدایت اور تقوی کو جھٹلاتا ہے، منہ پھیر کر چلا جاتا ہے.
تو یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے ایک بندے کو نیک کام کرنے سے ینہا روکتا ہے، ٹھیک ہے، جھٹلاتا ہے. تو کیا اس نے کبھی غور نہیں کیا؟ یہ کہا جا رہا ہے. پھر علم یعلم بان اللہ یرا، علم کیا نہیں، یعلم وہ جانتا ہے، بان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یرا دیکھتا ہے. بہترین آیت دیکھیے، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن کیا وہ بھول گیا کہ اللہ اس کی حرکت کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے اب ہمارے سامنے دو کردار، ایک کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا ان کے مخالف کا. ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ ہے کہ آپ خود بھی ہدایت پر ہیں اور لوگوں کو بھی تقویٰ کا حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری طرف مخالف ابو جہل کا کردار، وہ کیا ہے؟ خود سرکش ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. یہ دوسرا کردار. لیکن دیکھیے یہاں پر نام بھی نہیں لیا گیا نا ابو جہل کہہ کے نہیں کہا. اگرچہ بات ہو رہی ہے ابو جہل کی، اسی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن آج بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نماز پڑھنے والوں کو تانے دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہر وقت دین قرآن نماز اسی میں لگے رہتے ہیں. تو یہ بھی دراصل روکنے کی ایک صورت ہے. دیکھیے ایک روکنا کیا ہے؟ براہ راست روکنا، ڈائریکٹ، جس سے یہاں پر منع کیا جائے. ٹھیک ہے، اور دوسرا روکنا کیا ہے؟ مذاق اڑا کر، حوصلے توڑ کر، تانے دے کر. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے علم یا علم بھی اللہ یرا، کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے؟ بے شک ان کو نہیں معلوم، ان کی حرکتیں ہر چیز انڈر سرویلنس ہے سی سی ٹی وی کے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. پھر کیا ہے؟ کلا ہرگز نہیں، لا علم ینتہی، لا ان، کہ لا اور ان کے اوپر شرطیہ کے اوپر لام تاکید آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم، انسگنیفیکنٹ، شرط کو بھی بہت کم کر دیتا ہے. تو کلا ہرگز نہیں، لئن اگر، لم نہ، ینتہی وہ باز آئے، اگر وہ باز نہ آیا، تھوڑا بھی باز نہیں آیا، اگر اس نے تھوڑا بھی کنٹرول نہیں کیا، ینتہی نہیں سے ہی ہے، نون ہا یا، ٹھیک ہے، انتہا بھی اسی سے ہے. تو ہرگز نہیں، ضرور اگر نہ وہ باز آیا، لنسف ام بن ناسیہ، لا لام تاکید، ضرور، البتہ ہم ضرور، نسف ان کھینچیں گے، بن ناسیہ پیشانی کو، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے، گھسیٹیں گے، ڈریگ کریں گے. نسف ان یہاں پر نیا ورڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے زور سے پکڑ کر کھینچنا. جیسے کسی گھوڑے کے پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچا جاتا ہے نا، اس کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے. تو کسی کو سامنے سے، اس کا سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے نا، اس کو پکڑ کر کھینچنا، اس کے بال ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، right؟ تو جب سامنے کے حصے کو پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ پورا کا پورا قابو میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ناسیہ سے مراد کیا ہے؟ پیشانی، اور پیشانی سے مراد کیا ہے؟ سر. جب کسی کا سر قابو میں آ جاتا تو پورا جسم اس کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے. تو کہا گیا کہ اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے اس کو پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے. اور وہ پیشانی کیسی ہے؟ ناسیتن کاذبتن خاطئہ، ناسیتن پیشانی ہے کیسی؟ کاذبتن جھوٹ بولنے والی، اسم الفاعل جھوٹی ہے، خاطئہ خطا کار ہے، یعنی ایسی پیشانی جو جھوٹی اور گنہگار ہے. اب دیکھیے پیشانی خود جھوٹ نہیں بولتی، لیکن جھوٹ اور گناہ کا تعلق انسان کی سوچ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کہاں پر ہوتی ہے؟ یہ دماغ کے اگلے حصے میں ہی ہوتی ہے. تو دیکھیے دماغ کے مختلف حصے جو ہے نا، ان کے الگ الگ کام ہیں، لیکن جو دماغ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے نا، اس میں جو پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ ہوتا ہے، ارادے ہوتے ہیں، نیت ہوتی ہے، دور اندیشی ہوتی ہے نا، یہ سارا چیزوں کا سینٹر یہ فرنٹ پارٹ رہتا ہے انسان کے دماغ کا اگلا حصہ. ٹھیک ہے، اسی سے ساری چیزیں انسان سوچتا ہے اور اس کو عمل میں لاتا ہے. تو اس لیے قرآن میں کیا فرمایا؟ ناسیت، ناسیت یعنی وہ کیسی پیشانی ہے؟ اس کا ذکر کیا؟ جھوٹی ہے، گناہ گار ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پیشانی بول کر کیا ہے؟ اس کی انسان کی سوچ، اس کے ارادے، اس کا ذہن جو غلط منصوبے بناتا ہے، برے خیالات جس میں پیدا ہوتے ہیں، سارے کیا ہے؟ گناہ کا سبب بنتے ہیں.
तो नासियतिन कासिबतिन खातिया। फिर कहा जा रहा है फलयदउ नादिया, फलयदउ बस चाहिए कि यदउ दआ यदउ पुकारे, नादिया अपने हामियों को, बस चाहिए कि बुलाए अपने मजलिस वालों को। नादिया किससे है? नादी मजलिस को कहते हैं, ठीक है, जहां पर एक जैसे उनके हम ख्याल दोस्त होते हैं, हिमायती लोग। तो नादी, ये नादी जो है ना, इतना ही वर्ड है, वो जमीर है, ठीक है। तो उसके नादी को बुला ले, अपने हामियों की टोली को वो बस चाहिए कि बुला ले, ठीक है। तो नादी निदा से है, जिसमें बैठकर इंसान चीख पुकार करता है। दारुल नदवा भी इसी से है, राइट। अब के लिहाज से अगर बोलेंगे ना तो क्लब। अब क्लब में क्या होता है, अपने जैसे लोग होते हैं, अपने साथियां वगैरह, तो वो, तो कहा जा रहा है कि अब उसको चाहिए कि बुला ले अपने साथियों को या अपनी मजलिस वालों को, अपने जैसे लोगों को। अब यहाँ पे देखिए एक रिवायत भी आती है इस आयत के बारे में। तो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे। उसी वक्त ये अबू जहल वहां से गुजरा, उसने गुस्ताखी की और कहा कि क्या मैंने तुमको नमाज पढ़ने से मना नहीं किया था, तुम फिर वही कर रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सख्ती से डांट दिया। इस पर अबू जहल ने गुरूर से कहा कि मेरे पास बहुत से साथी और हिमायती हैं, ठीक है, मेरे पास तो बहुत सारे हिमायती हैं, नादिया हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूरे मक्का में किसी के पास इतनी कुव्वत नहीं है, यानी मेरे पास इतनी कुव्वत है। तो इसी मौके पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर नाजिल हुई, क्या फलियदउ नादिया, ठीक है। तो इसको बहुत फख्र था अपनी ताकत पर, अपने साथियों पर, राइट। तो कुरान ने क्या कहा है, अगर वो चाहे तो अपने साथियों को बुला ले। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं सनदउ ज़बानिया, सनदउ अनकरीब हम पुकारेंगे, अज़बानिया फरिश्तों को, ठीक है। हम भी क्या करेंगे, अजाब के फरिश्तों को बुला लें, ठीक है? तो बुला ले अपने जितने भी हैं, जो भी तेरे हिमायती हैं। हम क्या करेंगे, हम जबानिया को बुलाएंगे। जबानिया किसे है, जबनिया की जमा है। जबनिया या जबना के माने होते हैं धक्का देना, जोर से परे हटाना, ठीक है। तो इसी से जबानिया लफ्ज निकला। बहुत सारे अल्फाज भी आते हैं इससे। हरबुज जबून उस जंग को कहते हैं जो दुश्मन को सख्ती से कुचल दे, उसका नक्शा बदल दे, ठीक है। और नाकतुज जबून उस ऊंटनी को कहते हैं जो दूध ना देने दे, लात मारकर दूध दोहने वाले को हटा दे। ऐसे होता है ना, बाज़ औक़ात जानवर दूध नहीं निकालने देता, कैसे लात मारता है। तो नाकतुज जबून उस ऊंटनी को कहते हैं जो टांग मारती है, लात मारकर दूध हटाती है, ठीक है। तो जबानिया ऐसे सख्त फरिश्ते हैं जो मुजरिमों को जोर से धकेल कर जहन्नुम में दाखिल कर देते हैं। तो ये किसके लिए वर्ड आया है फिर, जबानिया जहन्नुम के निगहबान फरिश्ते। सादा अल्फाज में बोलेंगे तो जहन्नुम के पहरेदार, जहन्नुम की पुलिस, ठीक है। तो ये वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म की पूरी तरह इताअत करने वाले, ताबे हैं। जैसे कुरान में आता है यफ़अलूना मा युअमरून, वो वही करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जहन्नुम की आग की तरफ धकेल देंगे जहन्नुम में, राइट। तो कहा जा रहा है सनद उस जबानिया, अन करीब हम भी पुकारेंगे फरिश्तों को, यानी जो जहन्नुम के दारोगा हैं उनको। कल्ला हरगिज नहीं, ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, ठीक है। अगर मकरूह टाइम नहीं है तो आप सजदा कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर सजदा। कल्ला हरगिज नहीं, ला तुतिअहु ना तुम इताअत करो उसकी, वस्जुद और सजदा करो, वक़्तरिब और करीब हो जाओ। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हरगिज उसकी बात मत मानो, कल्ला ला तुतिअहु। तो यहाँ इशारा उस शख्स की तरफ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोक रहा था। और इस आयत से ये भी मालूम होता है कि अगर कोई इंसान किसी को नमाज पढ़ने से रोके तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए, बल्कि क्या करना है, इबादत जारी रखना, ठीक है। तो ला तुतिअहु यानी उसकी बात मत मानो, जारी रखो अपना काम, नमाज पढ़ते रहो, ठीक है। और वस्जुद वक़्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ, अपने रब के करीब हो जाओ। सजदा इंसान को अल्लाह से करीब करता है। बहुत सारी अहादीस आती हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। एक और हदीस में आता है कि रुकू में अपने रब की अजमत बयान करो और सजदे में ज्यादा दुआ करो, क्योंकि उस वक्त दुआ के कबूल होने की उम्मीद ज्यादा होती है। एक और हदीस में आता है, अच्छा सौबान रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि तुम अल्लाह के लिए जो भी सजदा करते हो अल्लाह उसके बदले तुम्हारा एक दर्जा बुलंद करता है और एक गुनाह मिटा देता है, माफ कर देता है।
تو سجدہ کرنے کا حکم ہے. اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ قرآن میں دیکھیں صحابہ کی پہچان کیا آتی ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر کی نشانی ہوتی ہے. اس کے برعکس قیامت کے دن مجرموں کو کن علامتوں سے پہچانا جائے گا؟ ان کی پیشانی پاؤں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹا جائے گا. تو سجدہ کیا ہے؟ دراصل سجدہ عاجزی کی علامت، بندگی کا سب سے بڑا اظہار ہے سجدے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کیا کرے پھر؟ اللہ کی عبادت کرے. اور عبادت کا سب سے اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ اعلیٰ حالت سجدہ. کیونکہ انسان سجدے میں کیا کرتا ہے؟ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اور یہی پیشانی کیا ہے؟ انسان کی عقل، سوچ، سب چیزیں ہیں. جب انسان یہ ساری چیزیں زمین پر رکھ دیتا ہے تو گویا سے کیا مراد ہے کہ میں ایک دم عاجز ہوں، ہمبل ہو گیا. تو اسی لیے سجدہ نہ صرف روحانی طور پر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، بلکہ اس میں جسمانی اور ذہنی بھی بہت سارے فائدے ہیں. تو بات شروع کس سے ہوئی تھی؟ امر کے صیغے سے، اقرا. اختتام کس سے ہو رہا ہے؟ امر سے ہی، وسجد واقترب. قرآن کی بات ہوئی تھی شروع میں. قرآن ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں. اور پھر آخر میں بات کیا ہو رہی ہے؟ سجدہ کرو. سجدہ بھی کہاں کرتے ہیں؟ نماز میں. سجدہ واقترب، قریب ہو جائے. تو چلیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.